बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इमरान खान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अमेरिकी सफ़ीर से रब्ता किया, ये कहना है साबिक CIA अफसर का। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से जो खबर जो रेलिवेंट खबर है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर जो डॉन न्यूज़ की खबर है, SP अदील अकबर जिन्होंने कुछ दिन पहले खुदकुशी की और बहुत सी खबरें आ रही थी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट अपने गनमैन से गन छीनी और गन छीनकर उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। फिर ये भी पता चला कि जी वो बहुत ओवरबर्डन थे, उन पर काम का बहुत दबाव था, वो अपनी ड्यूटी हॉट से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे थे। और ये अब जो खबर आ रही है कि जी उनका जो डेंगू था वो पॉजिटिव आया, उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखी गई और जो डेंगू पॉजिटिव आया उसके बाद उन्होंने छुट्टियों का मुतालबा किया क्योंकि वो बहुत बीमार थे। और जब डेंगू होता है इंसान को तो सिर्फ ज़हरी बात है, उसका जो जिस्म है वो टूट रहा होता है, उसका जो उसकी बॉडी है वो बहुत शदीद दर्द कर रही होती है। तो उन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त की, उनको छुट्टियां नहीं मिली, तो लिहाजा उन्होंने वो बात जो है उसको बहुत रियलाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने खुद का खात्मा कर लिया। फिर ये भी खबरें आई कि जी वो उनकी पोस्टिंग का मसला था, वो चाहते थे कि उनको अच्छी पोस्टिंग दी जाए, उनकी अच्छी पोस्टिंग और उनको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये इस तरह की बहुत सी खबरें हैं जिनको डिस्कस करना है। मेरा ख्याल है सबसे पहले जो खबर है वो खान साहब की खबर है, जो आज तक उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को ये इल्ज़ाम दिया कि ये रजीम चेंज के तहत लाए गए। डोनाल्ड लू ने मेरी हुकूमत को गिराया, अमेरिका की साजिश थी, डोनाल्ड लू की साजिश थी। फिर इन्होंने वो जो जलसा हुआ था मार्च के अंदर 2022 में, जिसमें इन्होंने साइफर लहरा कर दिखाया कि ये है वो अमेरिका की साजिश जिसके तहत मेरी हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। अभी अदम तमाद नहीं आई थी लेकिन उन्होंने पहले बयानिया बना दिया। फिर पूरे लाहौर के अंदर खास करके जो मॉल ऑफ लाहौर है और फिर जो किनाल व्यू है वहाँ पर बैनर्स लगाए गए कि उम्मत मुसलमा का सफ़ीर इमरान अहमद खान नियाज़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इसके खिलाफ तहरीक अदम तमाद एक साजिश के तहत लाई जा रही है और अमेरिका की रजीम है ये। अब ये जो सारी खबरें हैं इसका बांडा फोड़ दिया गया सर। और आज तक जो खान साहब इसके साइफर के ऊपर खेलते रहे हैं, इनके अपने जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं उन्होंने क्या बयान दिया FIA के सामने, क्या बयान कलम बंद करवाया, क्या बयान रिकॉर्ड करवाया, और जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया था सर वही बहुत था इनका झूठ एक्सपोज करने के लिए। इनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने जो बयान FIA के सामने दिया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसी साइफर के इल्ज़ाम में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी, उन पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगे। अब ये जो साबिक CIA अफसर हैं जी, इनके हवाले से एक ख़बर है कि इस्लामाबाद जॉन क्रियाको ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अमेरिकी सफ़ीर से रब्ता किया और कहा कि मैं सियासी तौर पर मुश्किल में हूँ, इसलिए मैं हर बात का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाऊंगा। जिस पर अमेरिकी सफ़ीर ने मुस्कुरा कर कहा कि हम पर हर इल्ज़ाम लगता आप भी लगा लो, हमें कोई फिक्र नहीं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए इनका कहना था कि इसके बाद इन्होंने हर बात का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अमेरिका को पैगाम पहुंचाया कि मुझे रिहा करने में मदद कीजिए। अमेरिकी हुकूमत ने जमाइमा गोल्डस्मिथ से बात की। जमाइमा ने इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान से बात की लेकिन इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। जमाइमा जो इमरान खान साहब की पहली अहली हैं, जो साबका अहली हैं, अब वो भी इसमें थी, उन्होंने भी दरख्वास्त दी, उनकी भी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। कहने का मकसद ये है कि खान साहब आज तक झूठ ही बोलते रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई बहुत ट्रेंड वाला झूठ जो है उसको अगर प्रमोट किया गया तो वो खान साहब की जमात की तरफ से किया गया और सोशल मीडिया इनका झूठ से भरा पड़ा है। कभी ये इस तरह की खबरें चलाती हैं कि मरियम नवाज ने रिज़ाइन कर दिया, कभी ये कहते हैं कि जी नवंबर में नया आर्मी चीफ आ रहा है, कभी ये कहते हैं वज़ीर आज़म घर जा रहा है, कभी ये कहते हैं मोहसिन नकवी गिरफ्तार हो गया।
مطلب اس قسم کے جتنے جھوٹ ان کو تیار کر کے اظہر مشوانی، بابا کوڈا، اس کے بعد وہ شہباز گل، اس کے بعد وہ عمران ریاض اور اس قسم کے بہت سے لوگ جو ان کو تیار کر کے دیتے ہیں، سر ہمت ہے ان کی کہ یہ اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اب یہ جو خان صاحب ہیں ان کا ایک اور جھوٹ ایکسپوز ہو گیا جو امریکی CIA افسر نے کیا، سابقہ افسر نے، کہ انہوں نے امریکہ پر الزام لگانے سے پہلے امریکی سفیر سے رابطہ کیا۔ سر جو سیاست ہے نا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، سیاست جو ہے وہ بہت بے رحم چیز ہے، اس میں بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، دوست دوست کا دشمن ہوتا ہے، یہ نسلوں کو، بڑے بڑے خاندانوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ تو خان صاحب نے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولے زندگی میں، انہوں نے جتنے جھوٹ بولے آج تک انہوں نے اس کا کفارہ ادا نہیں کیا۔ بہرحال خان صاحب جتنے بھی جھوٹ بولیں گے ان کی سیاست جو ہے وہ تو سر ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ اب تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جتنے مرضی ترلے کروا لیں، جتنے مرضی ترلے ڈال لیں، ان کا اقتدار میں آنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی عدیل اکبر صاحب، جو SP افسر، جو SP تھے عدیل اکبر صاحب، ان کے والے سے جو خبر ہے ڈان نیوز کی، یہ خبر اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈان نیوز نے اس حوالے سے جو سنسنی خیز انکشافات کی ہیں اپنی اس خبر کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور SP عدیل اکبر صاحب کی موت کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نامعلوم حالات میں گولی لگنے سے جام باک ہونے والے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس ASP عدیل اکبر کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق پولیس کے ترجمان نے ڈان کو بتایا کہ کمیٹی میں ڈپٹی انسپیکٹرز جنرل DIGs پولیس شامل ہیں اور اس کے سربراہ اسلام آباد سیف سٹی اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل DIG ہیڈ کوارٹرز ہارون جوئی ہیں۔ دیگر ارکان میں DIG آپریشنز جواد طارق اور DIG سیکیورٹی عتیق طاہر شامل ہیں۔ یہ کمیٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس IGP اسلام آباد کی ہدایت پر بنائی گئی اور اس کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کمیٹی کو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SP انڈسٹریل ایریا زون کے طور پر خدمات دینے والے ASP عدیل اکبر کی موت سے متعلق حقائق کا تعین کرنے کا کام سونپا گیا کہ آیا کہ ان کی موت حادثہ تھی، خودکشی یا قتل تھا۔ ساتھ ہی کمیٹی ان کی موت کی ممکنہ وجوہات اور محرکات کی نشاندہی کرے گی۔ پولیس افسران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمیٹی ایک ڈاکٹر کو ان کے سوشل میڈیا اور پریس بیانات کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے بھی طلب کرے گی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ پولیس افسران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیٹی ایک ڈاکٹر کو ان کے سوشل میڈیا اور ان کے پریس بیانات کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے بھی طلب کرے گی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ASP نے پیمز اور ان کے نجی کلینک میں ان سے ملاقات کی تھی اور ذاتی معلومات شیئر کی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے ملاقات کر کے ان سے ذاتی کچھ پرسنل ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی۔ افسران کے مطابق عدیل اکبر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جا رہے تھے اور انہوں نے ایک افسر سے بات کی جس سے وہ ملاقات کرنے والے تھے، تاہم افسر نے انہیں بتایا کہ وہ دفتر میں نہیں ہیں، جس کے بعد عدیل اکبر نے اپنے ڈرائیور کو دفتر خارجہ کے قریب یو ٹرن لینے کو کہا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہاں سے جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیرین اسنا مرحوم افسر کے آپریٹر نے انہیں بتایا کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس PAS کے ایک افسر اور ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے پیغام بھیجا۔ عدیل اکبر نے آخری بات PAS افسر سے پیشہ ورانہ معاملے کے حوالے سے کی اور کہا کہ وہ اسٹیشن ہاؤس افسر سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ افسران نے بتایا کہ مرحوم افسر کو حال ہی میں بلوچستان سے اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا اور انہوں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ایک ہفتہ قبل انہیں ایک نئی سرکاری گاڑی ملی تھی اور اس کی کھڑکیوں کو مکمل طور پر رنگ دیا گیا تھا۔ ان کو سیکیورٹی تھریٹس بھی تھے، جو اب یہ خبر پتہ چل رہی ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عملے کو جاری کیے گئے سرکاری ہتھیار کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ان کے آپریٹر نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس SMG مشین گن ہے جسے عدیل اکبر نے دکھانے کو کہا۔ آپریٹر نے میگزین نکال لیا، افسر کو دینے سے پہلے چیمبر چیک کیا تھا۔
عدیل اکبر نے پھر میگزین اور گولیوں کی تعداد کے بارے میں پوچھا۔ آپریٹر نے جواب دیا کہ اس کے پاس 50 گولیاں ہیں اور ان کی درخواست پر میگزین انہیں دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب گاڑی سرینا ہوٹل انڈر پاس کے قریب جناح اسکوائر پر پہنچی تو ڈرائیور اور آپریٹر نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے عدیل اکبر کو اپنی سیٹ پر گرا ہوا پایا جس کے ماتھے پر گولی لگی تھی۔ آپریٹر نے فوری طور پر پولیس کمیونیکیشن کو مطلع کرتے ہوئے کہا کہ اے ایس سٹی نے ہم سے ہتھیار لے کر سرینا کے قریب خود کو گولی مار لی۔ پولیس فرانزک سائنس ایجنسی کی ایک ٹیم نے بعد میں جائے وقوع کا دورہ کیا، گاڑی اور ہتھیار کا معائنہ کیا اور نمونے اکٹھے کیے۔ گاڑی سے ان کا موبائل فون برآمد کیا گیا، اسے فرانزک جانچ کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ عدیل اکبر کو حال ہی میں فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اور انہیں 6 اکتوبر کو آفیشیل خط موصول ہوا تھا۔ انہیں جمعہ 24 اکتوبر کو ٹوفل غیر ملکی زبان کے طور پر انگریزی کا ٹیسٹ کے لیے حاضر ہونا تھا۔ افسر کے اب یہاں سے بھی کچھ خبریں ہیں کہ افسر کے ڈرائیور اور آپریٹر کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور اب یہ جو خبریں ہیں نا بہرحال بڑی افسوسناک خبریں ہیں۔ افسران جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ میگزین ڈالتے ہوئے اور ہتھیار کو سیدھا رکھتے ہوئے کوئی گولی غلطی سے چل گئی۔ بندوق کی گولی کا زاویہ ابرو کے درمیان 65 ڈگری پر ناپا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ SMG کے ذریعے خودکشی کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ لوگ عام طور پر ایسے ہتھیاروں کو جو ہے وہ نیچے رکھتے ہیں۔ افسران نے کہا کہ اگرچہ شواہد حادثاتی طور پر گولی چلنے کی نشاندہی کرتے ہیں تاہم دیگر امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا تفتیش جاری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، IG اسلام آباد جو ہیں وہ بھی پولیس کے پیچھے پڑے ہیں کہ اس کی صاف اور شفاف انکوائری کروائی جائے۔ یہ معاملہ اس کی کیا جو ہے وہ انکوائری ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال کچھ دنوں میں اس حوالے سے کچھ انکشافات منظر عام پر آئیں گے اور جو SSP عدیل اکبر صاحب کی جو موت کا واقعہ ہے اس حوالے سے جو بھی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ تو ڈان نیوز کی خبر تھی، بہت سے انکشافات ہیں اس خبر میں، لہٰذا پولیس جب اپنی انٹروگیشنز مکمل کر لے گی تو سر بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اور ایک اتنے کمپیٹنٹ افسر کو یہ انتہائی قدم کیوں اٹھانا پڑا، یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال آج تک سوالیہ نشان ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہر کوئی بےتاب ہے۔ اب پولیس کی انٹروگیشنز یہ ثابت کریں گی کہ یہ آیا خودکشی تھی یا ان کو مرڈر کیا گیا یا ان کا قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے جو بھی خبر ہے بہرحال افسوسناک ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔